بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اوپر جو پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں، ان کی حکمت کیا ہے اور ان پریشانی اور مصیبتوں کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا۔ ان پریشانی اور مصیبتوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، کوئی واضح تصور نہیں۔ آج کی مجلس کے اندر قرآن و حدیث کے روشنی میں پریشانی اور مصیبتوں کے بارے میں بیان کیا جائے۔ پریشانی اور مصیبتوں کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ پریشانی اور مصیبتیں صرف میرے اوپر آتی ہیں، باقی دوسرے لوگ جو ہیں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں۔ اس سوچ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی خدا سے بدظن ہو جاتا ہے، خدا کے بارے میں شکایتی ذہن پیدا ہو جاتا، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ خدا نے ان پریشانی اور مصیبتوں کے لیے مجھے ہی چنا ہے، تو خدا سے بدظنی، خدا کے بارے میں شکایتی ذہن، یہ اجنبیت کا سبب بنتا ہے، دوری کا سبب بنتا ہے، جو ایمان کے لیے شدید خطرہ۔ اسی طریقے پر دوسری غلط فہمی، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ پریشانی اور مصیبتیں انسان کی پیدا کردہ ہیں۔ ہمارا کاروبار تو بہت بہترین چل رہا تھا، سامنے والے نے کچھ کرا دیا، کاروبار ٹھپ کر دیا، ہم تو تندرست تھے، فلاں رشتہ دار نے کچھ کرا کر ہمیں بیمار کر دیا۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پریشانی اور مصیبتیں انسان کی پیدا کردہ۔ اس سوچ کا نقصان یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرا انسان کو اور قریبی رشتہ داروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے اندر دوری کا سبب بن رہا۔ پہلی سوچ تو خدا سے بدظنی، پہلی سوچ کا غلط نتیجہ خدا سے بدظنی، اور دوسری سوچ کا غلط نتیجہ انسان سے دوری۔ اور ایک تصور یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی جو ہم پر یہ مصیبت آ گئی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر غلطی نہ ہو تو کوئی مصیبت نہیں آنے گی، اور غلطی ہو گئی تو یہ مصیبت آ چکی۔ تو اس سلسلے میں جو قرآن اور حدیث نے تصور دیا ہے پریشانی مصیبتوں کا، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ یہ پریشانی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور یا انسان کی طرف سے پیدا کردہ ہے، یا اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو رہنما آیت ملی ہے وہ یہ ہے سورہ بلد کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو کبد کے اندر پیدا کیا۔ کبد کے معنی آتے ہیں پریشانی، مصیبت، ٹینشن۔ آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کی زندگی کا جو نقشہ بنایا ہے وہ سہولت والا نہیں بنایا کہ مرنے سے لے کر، پیدائش سے لے کر مرنے تک وہ بلا ٹینشن کے، بغیر پریشانی کے، سہولت کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ایسا ہم نے انسان کی زندگی کا نقشہ نہیں بنایا۔ ہم نے انسان کی زندگی کا جو نقشہ بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ قدم قدم پر پریشانی، قدم قدم پر مصیبتیں، اور قدم قدم پر ذہنی ٹینشنیں، صدمات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد کے معنی آتے ہیں۔ اور پھر اس آیت شریفہ کے اندر انسان کا لفظ ہے۔ آیت میں یہ نہیں فرمایا گا کہ ہم نے مومن کے لیے ایسی زندگی بنائی، انسان کے لیے زندگی بنائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو تو اس کے ساتھ یہ پریشانی، مصیبتیں آنا لازمی ہے، خدا کا قانون ہے۔ اور پھر انسان کے لفظ سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک تو تمام مذاہب کے لوگ آ جاتے ہیں،
خدا جب بیان کرتا ہے تو عام قانون بیان کرتا ہے جو سب انسانوں کے لیے، اور دوسرے انسان کے اندر بادشاہ ہو یا کوئی رعایا ہو یا عام آدمی ہو، امیر ہو غریب ہو مالدار ہو، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا نقشہ اور اس کی حقیقت کو کھولا کہ یہ پریشانی مصیبت نہ تو کسی خاص آدمی کے اوپر آتی ہیں اور نہ دوسرے انسان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ خود ہم نے بنایا ہے ہر انسان کے لیے زندگی کا نقشہ۔ انسان کی زندگی کا نقشہ پریشانی اور مصیبتوں سے بھرا ہوا، اور یہ خدا کے منصوبے کے مطابق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ایک آیت شریفہ اور ہے، اس آیت شریفہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آئے، خواہ وہ عام مصیبت ہو وبا کی شکل میں جیسا کہ کرونا آیا ہے، اور یا انسانوں کے اوپر آئے، تو اس کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنا لیا تھا۔ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں چاہے انسان کے اوپر آئیں یا دنیا کے اندر آئیں، وہ خدا کی بے خبری میں نہیں آتی، خدا کے منصوبے کے مطابق آتی۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مصیبت آئے یا کسی انسان کے اوپر آئے، اس کو ہم نے کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ اور اس آیت کی تفسیر جو ہے وضاحت ایک روایت سے ہوتی۔ مسلم شریف کے اندر وہ روایت ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو پریشانی مصیبتیں دنیا کے اندر آتی ہیں یا انسان کے اوپر آتی ہیں، تو اس کا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا تھا۔ یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک آئی ہے پریشانی، اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منصوبہ دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے بنا لیا تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ تو یہ پریشانی اور مصیبتیں جو ہیں خدا کے نقشے کے مطابق، جب ہمیں خدا کا یہ قانون معلوم ہو جاتا ہے تو ہماری آدھی ٹینشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر انسان کو پہلے سے معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا قانون ہے، مثلا سب کو پتا ہے کہ 3 موسم ہوتے ہیں، سردی گرمی برسات، اور تینوں سخت پریشانی کا باعث بنتے ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم ہے کہ خدا کا قانون ہے، تو پہلے سے ہی ذہن تیار رہتا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے آدمی تیاری کر لیتا ہے، اور اسے کوئی شکایت نہیں ہوتی، نہ پریشانی ہوتی، نہ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے میرے لیے سردی کی ہے، نہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کسی انسان کی کرتوت کا نتیجہ ہے جو مجھے سردی سے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ خدا کا قانون سمجھ کر اطمینان سے رہتا۔ تو ان 2 آیتوں کی روشنی کے اندر اگر ہم بھی یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ پریشانی اور مصیبتوں کو بنایا، ہمیں ذہنی اعتبار سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، تو ہماری آدھی مصیبت کم ہو جائے گی۔ مصیبت جب بڑھ جاتی ہے جو ہم بے ٹینشن زندگی کی تلاش کریں، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھ دیا ہے کہ وہ تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسی زندگی ملے جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، مصیبت نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ یہ بھی انسان کے اندر جذبہ رکھ دیا، لیکن یہ زندگی ملے گی، یہ جذبہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ زندگی آخرت کے اندر ملے گی، جنت کے اندر ملے گی، تاکہ آدمی اس کی تلاش کرتا رہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس دنیا کے اندر بے ٹینشن زندگی ملنے والی نہیں، یہ تو ذہن بنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں
کہ آپ باقی اور مخلوقات کے اندر غور کرو تو کسی کی زندگی ٹینشن بھری نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے فرشتوں کو دیکھ لو، ان کی پیدائش سے لے کر آخر تک کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، اور پیدائش بھی بہت عجیب و غریب، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، بچپن سے لے کر آخر تک نہ دودھ پیتے، نہ کھاتے پیتے، کچھ نہیں کرتے، کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اسی طریقے پر جانوروں کو دیکھ لیں، جانور کھاتے پیتے بھی ہیں، رہائش کی بھی انہیں ضرورت ہے، لیکن ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نقشہ ایسا نہیں بنایا ٹینشن بھرا ہوا. انہیں نہ صدمات پہنچتے، نہ پریشانی ہوتی، نہ کاروبار کی ضرورت پڑتی، حتیٰ کہ اگر ان کا کوئی بچہ مر جاتا ہے جانوروں کا تو انہیں صدمہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بچایا ہے جانوروں کو. تو جو ذات اس پر قادر تھی کہ وہ بے ٹینشن زندگی بنا سکتی تھی اور بنائی ہے کچھ چیزوں کی، تو انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی کیوں بنائی، جس کے بارے میں صاف اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان کی زندگی جو ہے اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ کبد کے اندر پیدا کیا ہے. قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ راستہ کیوں چنا، یہ ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے دیگر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بلا ٹینشن کے، تو ان کی زندگی بھی اسی طریقے پر کر دیتا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کیا چیز ہے اللہ کی نظر میں. اللہ انسان کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اللہ انسان کو کس حیثیت سے دیکھ رہا، اللہ کی نظر میں انسان کی تعریف کیا ہے. انسان کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو بہت ہی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ما منعک لما تسجد لما خلقت بیدی، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو بہت ہی خصوصی اہتمام کے ساتھ بنایا. اگر کوئی دنیا کے اندر کاریگر یا کمہار برتن بناتا ہے یا کوئی نئی چیز بناتا ہے تو آپ یہ بتلائیے کہ وہ ایک ایسی چیز بنا دے گا جس کے اندر کوئی گن نہ ہو، کوئی صفت نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو. جب انسان دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں بنا سکتا جس کے اندر کوئی بھی صفت نہ ہو، تو پھر خدا سے یہ امید کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا انسان بنا دے جس کے اندر کوئی گن ہی نہ ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی چیز بناؤں جو خوبیوں سے مالا مال ہو، جس کے اندر بہترین صلاحیت ہو، صفت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خصوصی طور پر بنایا ہے تو اس کے اندر اپنی کچھ صفتیں، کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں جو خدا کی تھی، جس کو قرآن نے امانت کہا ہے، محدود طور پر انسان کے اندر رکھ دی. اللہ کی طرف سے انسان جو ہے اس کو ایک لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ قدرت کا شاہکار ہے، قدرت کا چھپا ہوا خزانہ. انسان خدا کے نظر میں اس کی قدرت کا چھپا ہوا خزانہ. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبردست صلاحیت رکھ دی. اتنی صلاحیت کسی کے اندر نہیں رکھی، کسی بھی مخلوق کے اندر نہیں ہے. اور اس کا اعلان بھی کر دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے. مکرم کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معزز بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. مراد ہے باصلاحیت بنایا. اس کی صلاحیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وقت تھا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو حکم دیا کہ ہم آج سے یہ زمین تمہارے اختیار کے اندر دیتے ہیں، چارج کے اندر دیتے ہیں، لیکن فتنہ فساد پیدا مت کرنا، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس دنیا کو ترقی دینا. لیکن جنات جو ہے مکمل مختار اور مالک ہوتے ہوئے ذرہ برابر بھی دنیا کو 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکے، فتنہ فساد پیدا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر انسان کو بسایا. اور اسے بھی یہی کہا
کہ تم دنیا کو ترقی دینا. انسان نے زمین کے اندر فتنہ فساد تو پیدا کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ زیرو سے کہاں پہنچا دیا. آج جو یہ ترقی ہے، ہوائی جہاز کے اندر سفر کرنا، موبائل، انٹرنیٹ، یہ سب انسان کی جو اندر صفت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھی اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہے کہ انسان نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر زبردست صلاحیت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر دیکھ رہا، اپنے خزانے کے طور پر دیکھ رہا، اور اسی بنا پر اپنے خزانے سے مالک کو محبت ہوتی ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کو ہر انسان سے بے انتہا محبت ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو مذہب کے اعتبار سے دیکھتا ہے، خدا مذہب کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہا، اپنی تخلیق کے طور پر دیکھ رہا، اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر دیکھ رہا انسان کو. اسی بنا پر اس کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے سورج کی کرنیں عام ہیں، بارش کی جو بوندیں ہیں وہ سب عام ہیں، روزی عام ہے سب کے لیے، کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے. ہوا جو ہے وہ بھی سب کے لیے عام ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ تمام انسانوں سے محبت کرتا ہے، خواہ اس کا مذہب کچھ بھی ہو. انسان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مذہب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مذہب کی بنا پر نفرت کرنے لگتے ہیں. ہم مذہب کو اپنا اور غیر مذہب کو دوسرا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانوں کو مذہب کے نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتا. اگر مذہب کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے تو وہ صورتحال پیدا ہو جاتی جو انسان سوچتا ہے. اب ہمیں اس بارے میں یہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی تمام انسانوں کو خدا کی نظر سے دیکھنا. جب بھی کسی انسان کے اوپر نظر پڑے تو خدا کا کرشمہ جانے، خدا کے کمالات کا مجموعہ، خدا کے چمتکار کو ظاہر کرنے والا، خدا کی کاریگری. جب اس انداز سے وہ دیکھے گا تو دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، نفرت نہیں ہونے کی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مذہب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نظر پڑتے ہی ہمارا ذہن یہ نہیں جاتا کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے اس کے اندر چمتکار رکھے ہیں. بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے. اور جب مذہب دیکھا تو سوچتے ہیں کہ یہ غیر ہے، ہم اپنا نہیں ہے. نفرت کا بیج شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے پر ہم نفرت کر رہے ہیں تو خدا بھی ایسے ہی نفرت کر رہا ہوگا ان سے. اور پھر اس کے بارے میں ہم طرح طرح کے خیالات شروع کر دیتے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں. اور جس طریقے پر ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم انہیں ختم کر دیں، مار دیں، تو اللہ کے بارے میں بھی وہی تصور کرتے ہیں کہ اللہ بھی اسی طریقے پر نفرت کر رہا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، اور اللہ بھی انہیں مار دے گا. اور جب اللہ انہیں مارتا نہیں، عذاب نہیں آتا، تو جھنجھلا کر کہتے ہیں کہ اللہ بھی عذاب نہیں بھیج رہا ان کے اوپر. گویا ہم خدا کو اپنی سوچ کے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں خدا بھی ایسے ہی سوچے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے خدا دیکھ رہا ہے، جیسے خدا سوچ رہا ہے، ہم اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو خدا کے تابع بنا دیں کہ خدا انسان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس نگاہ سے دیکھ رہا، کس حیثیت سے دیکھ رہا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مذہب کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا، اپنی تخلیق کے طور پر دیکھ رہا. اور اپنی تخلیق ہر انسان کو، ہر اس کو پیاری ہوتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرو، یہ بظاہر تو آدم تھے، لیکن آدم کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے کرشمے اور قدرت چھپی ہوئی تھی. حکم دیا گیا کہ اس کو مانو، اس کا اعتراف کرو کہ یہ میری کاریگری ہے، میری قدرت ہے، میرے کمالات کو میں نے انسانی شکل دے دی ہے، تم اس کے سامنے جھکو اور اس کا اعتراف کرو. تو ابلیس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اس کے معنی یہ ہے اگر کوئی آدمی کسی انسان کی قابلیت کا، صلاحیت کا، خوبی کا اعتراف کرتا ہے تو وہ خدا کے کرشمے کا اعتراف کر رہا ہے، اور اس کی قابلیت سے جل رہا ہے، اس سے حسد رکھ رہا ہے، تو وہ خدا کے کرشمے سے حسد رکھتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو،
ایک دوسرے کا احترام کرو، تو وہ احترام انسان کا نہیں ہوتا، خدا نے جو اس کے اندر صلاحیتیں رکھ دی ہیں یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر خدا نے زبردست صلاحیت رکھ دی، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہمارا تصور ایک اور بہت غلط ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ انسان باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں، کچھ بے صلاحیت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو خدا کی توہین ہے۔ کوئی برتن بنانے والا ایسا بنا دے گا کہ آدھے برتن اچھے بناوے اور آدھے برے بنا دے۔ تمام انسانوں کے اندر، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کے اندر یہ زبردست صلاحیت خدا نے رکھی، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو خدا نے رکھ دی۔ اب یہ ان خوبیوں کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اپنے چمتکار، اپنے کرشمے، اپنے قدرت کے خزانے اور صلاحیتیں رکھ دی ہیں، یہ سب کے سب سیل بند ہیں انسان کے اندر، پیک ہیں۔ یہ صلاحیتیں سوئی ہوئی ہوتی عام حالت کے اندر، یہ کب کھلتی ہیں، ان کی سیل کب ٹوٹتی ہے، یہ صلاحیتیں کب جاگتی ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انتظام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ انتظام ہے پریشانی اور مصیبتوں کو ڈال دیا جائے اس کے اوپر۔ جتنی بھی پریشانی اور مصیبتیں انسان کے اوپر پڑیں گی تو اس کی صلاحیتوں کا خزانہ باہر آئے گا کھل کر۔ ہر صلاحیت، ہر پریشانی، ہر مصیبت انسان کی ایک صلاحیت کو جگا کر چلی جاتی۔ ہر ذہنی ٹینشن انسان کے دماغ کی ایک بند کھلکے کو کھول دیتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کرو کہ جتنی پریشانی مصیبت اس کے اوپر آئے گی، اتنی صلاحیت اس کی باہر آئے گی، اتنی ذہن کی بند کھلکی اس کی کھل جائے گی۔ اب یہیں پر رک کر ایک حدیث سنیے آپ، اس سے اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کہ تمام پیغمبر آئے لیکن اپنی تحریک کی بنیاد پر کوئی بھی انقلاب نہیں لائے۔ پیغمبروں کی تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے واحد پیغمبر ہیں کہ جو اپنی تحریک کی بنیاد پر دنیا کے اندر انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ اب پیغمبر کی سنیے کہ پیغمبر کے اندر اتنی زبردست صلاحیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، ذہنی ٹینشنیں تمام پیغمبروں کو پہنچائی گئی، وہ سب کا سب مجموعہ مجھے پہنچایا گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہونا ہی چاہیے تھا ایسا، کیونکہ جب سب سے زیادہ باصلاحیت ہے اور وہ صلاحیت بغیر پریشانی اور مصیبتوں کے جو خدا کا قانون ہے وہ کھل نہیں سکتی۔ خدا نے اس قانون کو کسی کے لیے نہیں توڑا، حتیٰ کہ پیغمبروں کے لیے بھی نہیں توڑا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے توڑا جاتا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اسی لیے وہ پیغمبر کی زبردست صلاحیت کھل کر آئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ بس صرف ایک مثال دوں گا میں پیغمبر کی پریشانی اور مصیبت کی۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اول تاخیر زبردست پریشانی اور مصیبتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ کبھی بھی آپ سکون کی نیند نہیں سوئے، بس آپ کی زبان پر یہ کلمہ رہتا تھا، اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ، سکون تو بس آخرت میں ملے گا، سکون اور چین کی نیند تو آخرت ہی کے اندر سوئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ دشمنوں سے بھی محبت تھی آپ کو، دشمنوں کے بارے میں بھی برا نہیں سوچتے تھے، یہ آپ کے اندر زبردست صفت تھی۔ لیکن یہ کیسے کھلتی؟ طائف کے میدان کے اندر، طائف میں آپ کو آوارہ لڑکوں نے پتھر مارے، آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ دنیا کے اندر ظلم کا ایسا واقعہ تھا کہ خدا کی خدائی ہل گئی۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اوپر دیکھو۔ آپ نے اوپر دیکھا تو ایک فرشتہ تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے اوپر حکمراں ہے،
پہاڑ ان کے تابع کر دیے گئے ہیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے یہ تمام حرکتیں دیکھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیں۔ تو اس وقت یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کھل کر سامنے آئی جو کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، میں نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے، یہ عام حالت کے اندر نہیں نکل سکتا، اور اگر عام حالت کے اندر نکلتا تو یہ سچائی معلوم نہ ہوتی۔ ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں دشمنوں سے محبت ہے، لیکن یہ پیغمبر کی صفت اسی وقت ظاہر ہوئی جب اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ تبھی ایک شاعر کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ سلام اس پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، اس صفت کی بنا پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ میں پیغمبر ہوں اور ان کے ہمدردی میں آیا ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے۔ ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے تھے میں خدا کی قدرت کا اور خدا کی صلاحیتوں کا، خدا کے کرشموں کا ایک نمونہ ہوں۔ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے رکھ دیے ہیں، میں ان خزانوں کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو اپنے جو اللہ نے ہمارے اندر خزانے رکھ دیں اس کی طرف نگاہ رکھو، اور یہ سمجھو کہ اسے معلوم نہیں کہ میں کتنے خزانوں سے بھرپور ہوں، تو پھر آدمی کے دل کے اندر وہ قدرت نکل جاتی ہے۔ تو عام حالت کے اندر وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں سوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ رکھا ہے ان کو جگانے کا کہ اس کے اوپر مصیبت پریشانی ڈال دی جائے تاکہ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ جائیں، اور جو پیک کے اندر اس کی صلاحیتیں بھیجی گئی ہیں، رکھ دی گئی ہیں، وہ پیک اور سیل توڑ دی جائے اور اس سے اندر سے صلاحیتوں کا خزانہ برآمد ہو جائے۔ اب ہوتا یہ آیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا انتظام ہوتا ہے، انسان کے اوپر پریشانی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے دب جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں تو بالکل ٹوٹ کے رہ گیا۔ اس مصیبت کے سامنے سرنڈر نہ کرے اپنے آپ کو، نہ حوصلہ پست کرے، ڈپریشن کے اندر وہ آ جائے گا۔ پھر یہ نقصان ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت کو باہر لانا چاہ رہے تھے، ایک تو وہ صلاحیت نہیں آئی جس کے بنا پر دنیا کا نقصان، اور چونکہ وہ خدا کی مرضی کو پانے کے اندر ناکام رہا تو آخرت کا نقصان۔ اسی کے بارے میں کہا کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ۔ اور اگر ہر پریشانی مصیبت کے وقت آدمی اپنے اوپر جھانکے کہ کون سی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے بیدار کیا ہے، چوکنا رہے، اور جو صلاحیت بیدار ہو گئی ہے اسے ہمیں خود استعمال کرنا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ پریشانی مصیبتیں صرف انسانی صلاحیتوں کو جو سوئی ہوئی ہوتی ہیں جگاتی ہیں، انہیں استعمال کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ 90% لوگ سوئی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کر جاتے ہیں پریشانی اور مصیبت ڈال کر کہ اس کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگا دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر پاتے۔ ان صلاحیتوں کو دیکھنا کہ جاگ گئی ہیں اور ان کو استعمال کرنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے، تو اسی کا نام ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی۔ دنیا کے اندر کامیابی یہ ہے کہ جب وہ صلاحیتوں کا استعمال کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اللہ کی مرضی کو پا لیا۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کو پالے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر آیا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے کہ عن قریب اسے راضی کر دیں گے، اتنا خوش کر دیں گے، اتنا خوش کر دیں گے، وہ کہے گا کہ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پانا۔ آپ کسی کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ ہر پریشانی انسان کی صلاحیتوں کو بیدار کر دیتی ہے۔
महात्मा गांधी की मिसाल है, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक तौहीन आमेज़ वाक़या अफ्रीका के अंदर पेश आया जिससे उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस करी, लेकिन बज़ाहिर वो उनके लिए सदमे की बात थी, लेकिन हकीकत में उस वाक़े ने उनकी कायदाना सलाहियतों को जगा दिया और उन्होंने उन कायदाना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान को आज़ादी दिला दी। अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर वो सदमा, वो मुसीबत ना आती तो कभी भी वो हिंदुस्तान के कायद नहीं बन सकते थे। तो ये इस नुक्ता नज़र से अगर हम देखेंगे तो हमें ये तमाम की तमाम मुसीबतें, तमाम की तमाम परेशानियाँ ये खुदा की रहमत नज़र आएंगी कि खुदा का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर। खुदा हमारे साथ क्या चाहता है। आप ये देखिए कि कुरान के मुताले से मालूम होता है 3-4 सूरतें, सूरह फातिहा है, सूरह कहफ है, सूरह फातिर है, सूरह सबा है, ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह के मायने आते हैं अल्लाह का शुक्र है। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि सब की सब सूरतें मक्की है और मक्की दौर के बारे में हमें मालूम है कि मुसलमान ज़बरदस्त मुसीबतों के अंदर मुब्तला थे। कोई भी मदनी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं हो रही है, ये याद रखना। कोई भी मदनी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं, अक्सर मक्की सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो रही। तो मालूम हुआ कि ये परेशानी मुसीबत है खुदा की तरफ से ज़बरदस्त रहमत। मैं आखिर में इतना और इजाफ़ा करूँगा जब ये बात मालूम हो गई कि हर इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं वो खुदा की तरफ से उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है, उनकी सलाहियतों को जगाने के लिए आती है। खुदा का दूसरा कानून यह है कि जो फैसला फ़र्द के लिए है वही पूरी कौम के लिए है। यानी कौम के ऊपर अगर मुसीबत आए, जैसा कि मौजूदा हालात चल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक लोग पुकार रहे हैं कि हमारी पूरी कौम मुसीबत के अंदर है, हमारे लिए जीना तंग कर दिया गया। तो इस नुक्ता नज़र से देखो तो अल्लाह ताला इंतज़ाम कर रहा है पूरी कौम की सलाहियतों को जगाने का, कि पूरी कौम की सलाहियतें बेदार हो जाएं और बेदार होने के बाद में वो सही रुख पर काम करने लगे, अपनी सलाहियतों को काम में लाए। तो इस एतबार से देखो कि मौजूदा हालात खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, ना कि खुदा के सामने शिकवा शिकायत करना। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि दीनदार हो या गैर दीनदार हो, रीश वाला हो या बेरीश वाला हो, जितने भी ये रहनुमा हैं सब के सब मौजूदा हालात को कौम के लिए शिकायती अंदाज में ले रहे हैं। कोई भी इस नुक्ता नज़र से नहीं देख रहा कि खुदा ने अपना हिस्सा अदा कर दिया। खुदा पूरी कौम की सलाहियतों को बेदार करने चाह रहा है। तो हमें खुदा की इस मर्ज़ी को पाकर कौम के एतबार से भी हम बेदार हो जाएं और हमारी जो कौमी एतबार से अल्लाह ताला ने सिफत रखी है, सलाहियत रखी है, वो बाहर आए और हम उसे इस्तेमाल करें। तो ये था परेशानियों और मुसीबतों का फ़लसफ़ा।